ایسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ان ذالک لآیات لکل صبار شکور صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ عاتقہ نورین زیدی بنت سید ریاست حسین زیدی سید قربان حسین شاہ ابن سید دولت حسین شاہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات میں اللهم صل على ذرا دور دور بیٹھے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لے آئے ہیں بڑی عنایت ہوگی زید صاحب زیدی صاحب آگے جائیے تھوڑی دیر اللہم صل علی محمد وعلی محمد ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے اور عجیب پیغام ہے اس آیت میں اللہ اپنے نظام کو واضح بیان کر رہا ہے کہ میرا پیغام میرے ہی بندے تمہیں سمجھائیں گے میرا پیغام تمہیں وہ نہیں سمجھائے گا جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترجمانی وہ کر رہے ہوتے ہیں ذرا صلوات پڑھ لے محمد وعالم جن کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی جس کی وہ ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور یقیناً ایسے افراد جب خود ساختہ خود بافتہ جب معاشرے کے اندر اپنے غیر ضروری کردار کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر فساد پھیلتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے اب پیغام ہے اللہ کا کس کے لیے ہے اس کائنات کے لیے ہے اور مخاطب ہے انسان بات ہے اللہ کی مخاطب ہے اللہ مخاطب ہے انسان تو وہ جو پیغام وہ بھیج رہا ہے وہ کس کے ذریعے وہ اپنے پیغام کو محفوظ ہاتھوں میں دے گا ایک چھوٹی سی کتاب آپ نے اگر لکھی ہو کوئی کام لکھا ہو تو آپ کسی کو سونپیں گے تو 4 دفعہ سوچیں گے کہ یہ اس قابل بھی ہے
کہ اس کے ہاتھ میں اپنی تحریر دے دوں، یا اپنا ادارہ میں 1 مہینے کے لیے کہیں باہر جا رہا ہوں، میں اپنا ادارہ اس کے حوالے کر دوں. حتیٰ اپنا گھر بھی اگر چھوڑ کر جا رہے ہوں تو کس کو چابی دیں گے؟ جس کے اوپر اعتبار ہوگا، جس پر اعتماد ہوگا. یہ اللہ کا مسلم قانون ہے کہ وہ اپنا کام ان کے حوالے نہیں کرتا جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا کام پہنچانے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے جنہیں یہ ذمہ داری سونپے گا، پہلے انہیں سجائے گا، یعنی اہل بنائے گا، قابل بنائے گا، باصلاحیت بنائے گا. جب اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کے پیغام کو خود ہضم کریں، سمجھیں، تو وہ منتقل کر پائیں گے. تو سجائے گا. اللہ نے سجایا ہے ہر اس ہادی کو جو ہادی اللہ کی جانب سے بنا کر بھیجا گیا ہے. اچھا، سجانا، سجاوٹ، اہتمام، انتظام تو ویسے ہی سلیقہ مندوں کا کام ہے. جو خود حسین ہوتا ہے نا، وہ حسن کو پسند کرتا ہے. تو اللہ سے بڑا تو کوئی جمیل نہیں ہے. وہ خود اپنے لیے کہتا ہے ان اللہ جمیل. وہ جو کہہ رہا ہے نا ان اللہ جمیل، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے وَيُحِبُّ الجمال، وہ جمال کو بھی پسند کرتا ہے. جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. لہذا کہتا ہے کہ ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے یہ جو دنیا کا آسمان ہے جس کو تمہیں دنیا سے نظر آتا ہے، زمین سے نظر آتا ہے یہ آسمان، ہم نے یہ سمائے دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے. بھائی شعبان کا مہینہ ہے، آپ کی توجہ مجھے تھوڑی سی اور چاہیے. ہم یہ اللہ نے جو آسمان کو سجایا ہے، زینت دی ہے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے. تو آسمان تو پہلے ہی بلند کو، اونچے کو، سجے ہوئے کو کہتے ہیں نا. بڑے بڑے لوگ جس کو اپنی گردن ٹیڑھی کر کے دیکھیں، بڑے بڑے لوگ جسے اوپر کی جانب دیکھیں، اسی کو تو آسمان کہتے ہیں. جو پہلے سے ہی سجا ہوا تھا اسے اللہ نے ستاروں سے سجایا ہے. عزیزان گرامی، جس علی کو اللہ نے پہلے سے ہی سجایا ہوا تھا اسے زینب سے سجایا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اچھا آپ کی توجہات تھوڑی میرے ساتھ بہتر ہو گئی ہیں تو میں ایک اور پہلو بھی عرض کروں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، المال والبنون زینۃ للحیات الدنیا. مال اور بیٹے، توجہ ہے، بنون، مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زینت ہیں. یعنی کسی کے پاس مال ہے تو یہ دنیا کی زینت ہے، کسی کے بیٹے ہیں تو یہ دنیا کی زینت ہے. یعنی دنیا میں جب کوئی قدم رکھے گا تو اس کی زینت بنے گی یا مال سے یا بیٹوں سے. جس علی کے بیٹے حسن و حسین ہو، بیٹوں سے زینت بننی ہے نا. جس علی کے بیٹے حسن و حسین ہو، اللہ نے بیٹوں سے علی کی زینت نہیں بنائی، بیٹی سے علی کی زینت. زین للعب، جو اپنے بابا علی کے لیے زینت ہو. زینت اللہ سجا کر بھیجتا ہے، اہتمام سے بھیجتا ہے، انتظام سے بھیجتا ہے. اگر اللہ کے پیغام میں طاقت ہے، توانائی ہے، اللہ کا پیغام گہرا ہے، حسین ہے، تو وہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دے گا. میں ایک جملہ بار بار، ایک مفہوم بار بار اپنے ذہن سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دل کر رہا ہے وہ بھی آپ کو ہدیہ کر دوں. جو کام پسندیدہ ہوتا ہے، جو کام مطلوب ہوتا ہے، جو کام مقصود ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اسے بغیر اہتمام کے نہیں کیا جاتا. اگر کوئی کام بغیر سجاوٹ کے کیا جا رہا ہو، اگر کوئی کام بغیر اہتمام کے کیا جا رہا ہو، اس مجلس کو لے لیجئے. یہ مجلس مثلا میرے بھائی خرم کے لیے یہ مطلوب ہے، مقصود ہے مجلس کرنا. ہم سب آئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے مقصود اور مطلوب ہے. تو پھر چاندنی بچھے گی، پھر ممبر سجے گا،
پھر لائٹیں جلیں گی، پھر کیمرے لگیں گے، پھر مائک لگے گا، پھر نظر و نیاز کا اہتمام ہوگا. یہ چیز کام ایک ہے مگر اس سے جڑی ہوئی دسیوں چیزیں ہیں. اچھا وہ بھی کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا، وہ بھی کر لیں تو فلاں کو بھی پڑھوا لیں تو اور اچھا ہو جائے گا، فلاں بھی آ جائیں گے تو اور. جتنا کام مطلوب ہوتا ہے، جتنا کام حسین ہوتا ہے، اتنا ہی اہتمام کثیر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، کام اور اہتمام یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر کسی کے ہاں کسی کام پر اہتمام نہ ہوتا ہو تو گویا وہ اس کام سے پیار نہیں کرتا. میں ان کم سن ساتھیوں سے، بچوں سے، جوانوں سے کہوں گا، جوانی میں تمہارے کام اتنے نہیں ہیں جتنے تم نے بنائے ہوئے. تمہارا کام ہے پڑھنا، پڑھائی تمہارا کام ہے. اس کام سے اتنا عشق کرو، اتنا عشق کرو کہ تم بہت جلدی اس مقام پر پہنچو جس مقام پر تمہارے والدین دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ملک تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ سماج تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. ہر کام بغیر عشق کے انجام نہیں پاتا. توجہ عزیزان گرامی، جب ہر کام اچھا جہاں اہتمام نہیں ہوتا، آپ کی توجہات تھوڑی سی اور چاہیے. جہاں اہتمام نہیں ہوتا، جہاں کام نہیں ہوتا، جہاں اہتمام نہیں ہوتا وہ کام مطلوب نہیں ہوتا، اور جو کام مطلوب ہوتا ہے وہاں اہتمام ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہو گیا، یہ قاعدہ ہو گیا. اب یہ جو امام بارگاہ ہے نا، یہ جو جلوس ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو ماتم ہے، یہ جو علم تعزیہ ذوالجناح ہے، یہ اگر کام ہے تو یہ اہتمام سے ہوگا. اس پہ خرچہ ہوگا، اس کو سجایا جائے گا، اس کے لیے اہتمام کیا جائے گا. یہ والی باتیں ہمارے کانوں میں نہ آئیں کہ اتنی بیوائیں، فقیر، مسکین اور اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ بنائے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، حسین مولا سے سچے ہو جائیں تو حسین یتیموں کو خود پال دیں گے. اگر ہم پیغام کربلا سے سچے ہو جائیں تو خود بخود معاشرے کے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سجانے کی ضرورت ہے. شان سے امام بارگاہوں میں کارپیٹ ہونا چاہیے، رنگ روغن شان سے ہونا چاہیے، دروازے کھڑکیاں ہمارے گھروں سے اچھی ہونی چاہیے. ہر چیز ہماری ذاتی چیزوں سے زیادہ اچھی امام کے گھر میں ہونی چاہیے. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو راول پنڈی جب آئیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ مثال کے طور پر راول پنڈی جب تشریف لائیں گے میرے مولا امام تو کہاں ٹھہریں گے؟ تو بہت موٹا سا جواب ہے، ہر محلے میں امام کے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ امام بارگاہ امام کا گھر ہے، امام کی بارگاہ ہے. یہ اپنے گھر میں آ کے ٹھہریں گے بھائی. یعنی جہاں امام زمانہ آ کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہیں وہاں سے اللہ سجا کر بھیجتا ہے. مجھے تھوڑا سا گردن ہلاتے ہوئے بتائیے گا کہ سجاوٹوں میں، آپ کی میری کسی بھی شخصیت کی سجاوٹ میں علم سجاوٹ ہے یا نہیں؟ جی، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، قد بڑا لمبا ہے، بڑی گاڑی سے اترے ہیں، بس اللہ کرے یہ بولے نہیں، اور یہاں یہ بولے وہاں سب پتہ چل گیا کہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. جی، جیسے ہی زبان ہلائی وہاں پتہ چل گیا، کیونکہ مولا علی نے تو پرانا، مولا کا دیا ہوا قاعدہ بہت پرانا ہے، المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. مولا نے فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے. یہاں بولتے ہیں وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کا کیا معیار ہے، یہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی زبان کیا ہے، ان کا ماحول کیا ہے. یہ 6 انچ کا گوشت کا لوتھڑا جو اللہ نے ہمارے دہن کے اندر رکھ دیا، جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، جی، یہ ہلتا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے رقص کرتا ہے، تو یہ لغت بناتا ہے، الفاظ بناتا ہے. اور یہ الفاظ جو بناتا ہے وہ الفاظ وہی بناتا ہے جو اس کے علم کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی الفاظ اس کی زبان پکار کے بتاتی ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے. تو سب کچھ ہو مثلا رشتہ آ گیا بچی کا،
تو بھائی بہت خوبصورت ہے، خاندان بھی بہت اونچا ہے، اور گھر میں تو ہر بندے کے پاس علیحدہ گاڑی ہے، اور زمینداری بھی اتنی بڑی ہے، اور سب کچھ ہے، پڑھا ہوا کتنا ہے؟ کہا جی اسکول نہیں گیا، اس کو پڑھنے کی ضرورت. ہم نے کہا جی تجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ تیرے بابا و اجداد سے تیرے پاس آیا ہے، تو ہم نے اسے پڑھایا نہیں. تو کوئی بھی اپنی بچی اس سے نہیں بیاہے گا جس کے پاس سب کچھ ہو اور علم نہ ہو. کوئی معاشرے کا سمجھدار فرد اپنی بچی اس کے حوالے نہیں کرے گا جس کے پاس سب کچھ ہو اور علم نہ ہو. تو سب سے بڑی سجاوٹ کو کہتے ہیں علم. اللہ نے جنہیں ہمارا ہادی بنا کر بھیجا ہے انہیں سب سے پہلے جس چیز سے سجایا ہے وہ ہے علم. حتیٰ میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے کہ اللہ نے انہیں خلق بعد میں کیا ہے، علم پہلے دیا ہے. ارے یہ کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے. جب انسان خلق ہی نہیں ہوا تو قرآن کی تعلیم کس کو دے دی؟ تو اب سمجھنا پڑے گا کہ اہل بیت کی، ائمہ کی، نبی مکرم کی، مولا علی کی خلقتوں کے دو جلوے ہیں. ایک خلقت ان کی بدنی ہے اور ایک خلقت ان کی نورانی ہے. ان کا جو اصل وجود ہے وہ نور ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ جو ان کا اصلی وجود ہے وہ ان کا نور ہونا ہے. بدن ان پر عارض ہوا ہے. سنگین بات اللہ کرے نہ ہو، میرا بچے بھی لیتے جائیں. بدن ان پر عارض ہوا ہے. وہ بدن ہماری اور آپ کی امت کی ضرورت تھی. جب امت کو ضرورت پڑی تو اللہ نے اس بدن کے اندر ان کو اتار دیا. تو جس کا اصل اور جس کا وجود اصلی نور ہو، وہ اگر بدن میں بھی ڈالا جائے گا تو بدن بھی نوری ہوگا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ان کا بدن بھی نوری ہوگا، وہ بدن بھی عام بدن نہیں ہوگا. لہذا ہمارے بدن کا تو سایہ ہے، یہ بچوں کا سایہ آ رہا ہے، بھائی کا سایہ آ رہا ہے، ہمارے بدن کا تو سایہ ہے. ان کی کیونکہ اصالت نور ہے، ان کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا. صرف نبی کا سایہ نہیں، مولا علی کا بھی سایہ نہیں، امام حسن امام حسین کا بھی سایہ نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے امام صادق سے، ہم اہل بیت کا سایہ نہیں ہوتا. سایہ اندھیرا ہے اور نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا ہے. اصالت ان کی نور، بدن ان پر عارض. تو اس نور نے ان کے بدن پر اتنا اثر رکھا، ان کے ہی نور نے انہی کے بدن پر اتنا اثر رکھا کہ ان کا بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. اہل سنت کی کتاب سے پڑھی بھی روایت سنا رہا ہوں. میرے اور آپ کے، روایت سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے ہاتھ کا انگوٹھا کٹ جائے، کہیں کٹ لگ جائے تو خون نکلتا ہے نا جی. انگوٹھا کٹے تو خون نکلتا ہے نا. نبی مکرم امام حسین کے دہن میں انگوٹھا دیتے تھے، دودھ نکلتا تھا. یہ واقعہ بڑا لکھا ہے علماء نے کہ جب ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ یہ منظر بنا کہ امام حسین کو بھوک لگ رہی تھی. ایک آواز گریے کی، بھوک کی وجہ سے بچے نے بلند کی. سیدہ چند قدم کے فاصلے پہ تھی. نبی نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ سیدہ آ جائیں، بلکہ اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا. اور امام حسین اسے ایسے ہمک کے لے رہے تھے جیسے بچہ دودھ لیتا ہے. تو نبی مکرم نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ آرام آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. ان کے بحث بڑی لمبی ہو جائے گی اس خوف میں کہ ان کے بدن کے اوپر، اگر بدن مبارک پر اگر بات کی جائے تو بہت حسین بحث ہے، بہت علمی بحث ہے، بہت ولائی بحث ہے، بہت فضائل اور مناقب کی گفتگو ہے کہ ان کے بدن مبارک کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو
یہ نتیجہ آخر میں نکلے گا، یہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، یہ نتیجہ آخر میں نکلے گا، اور یہ نتیجہ نکلنا ہی ان کی ولایت کو ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم پر ولی ہیں بھائی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑی سی اجازت دیں، میں اس موضوع پہ تھوڑی دیر رکا رہا ہوں۔ ان کا بدن مبارک، ائمہ اہل بیت کا بدن مبارک، اس کو اللہ نے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا، منہ سر سے لے کر ناخن پا تک ہر عضو کو ائمہ کے اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے۔ خود سرکار دو جہاں کا عضو معجزہ رکھتا ہے۔ آپ کے بدن مبارک کی برکتیں، جسد مبارک کی برکتیں، جسم مبارک کی برکتیں، آپ کہیں بیٹھ جاتے تھے تو وہ جگہ مبارک ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ مبارک سے مراد یہ کہ صاحب متبرک ہے، نسبت رکھتی ہے اس وجہ سے نہیں، وہاں سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، وہاں سے معجزے پھر ظاہر ہوتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کا بدن مبارک حتیٰ جب یہ کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے، مجھے روایت یاد آ گئی، میرے مولا فرماتے ہیں کہ نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی تو۔ جس سواری پہ سرکار بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ یہ جملہ میرا تکراری ہے، میں G62 میں یہ کہہ چکا ہوں۔ گھوڑوں کی عمریں 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، شاید بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے پالنے والے، جی 25-30 سال سے زیادہ عمریں نہیں ہوتی گھوڑوں کی۔ یہ کربلا میں بھی 50 سال بعد جوان ہے، یہ نبی کی برکت کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ توجہ کر رہی ہے آپ نے؟ تو بدن مبارک بھی ان کا ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے، اور ان کے کچھ ایسی روایات ہیں جو ممبر سے بیان کرنے کی نہیں ہے کہ اگر کسی نے چھپ کر کچھ دیکھنا چاہا تو نابینا ہو گیا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد جی، اور بلند صلوات ہدیہ کر دیں محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرا مضمون اصلی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ انہیں سجا کر بھیجتا ہے۔ سب سے پہلی بڑی سجاوٹ علم ہے، وہاں سے یہ علم لے کر آتے ہیں۔ جب اللہ پڑھاتا ہے تو پھر دنیا میں جب کوئی پڑھاتا ہوا نظر نہ آئے تو تم اسے امی بولتے ہو۔ امی کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے کسی سے پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، وہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ اور جسے اللہ پڑھا کر بھیجتا ہے تو پھر کہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا، کہیں اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا، تو سوال ان پر نہیں اٹھے گا، جس نے پڑھا کر بھیجا ہے اس پر اٹھے گا۔ ہر علم ان کے ذہن مبارک میں، ہر بات کا جواب ان کے ذہن مبارک میں ہے۔ کوئی ایک مثال نہیں ملتی جو ائمہ اہل بیت نے جواب نہ دیا ہو، جواب نہ دیا ہو بر بنائے معاذ اللہ عدم علم نہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مصلحت نہیں تھی سامنے والے کو جواب دینے کی، یہ ہوا ہے۔ بہت مشہور واقعہ نہج البلاغہ میں خطبہ حمام جس سے جڑا ہوا خطبہ ہے، اس میں مولا کے چاہنے والے نے کہا صف لنا یا علی یا امیر المومنین، صف لنا المتقین، ہمارے سامنے متقین کی صفات بیان کریں، اور ایسے بیان کریں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے حمام کوئی اور بات کرو، فرمایا حمام کوئی اور بات کرو، کہا مولا مجھے متقین کی صفات بیان فرما کے دیں، میں ایسا ہی ہونا چاہتا ہوں جیسا متقین کو ہونا چاہیے۔ حضرت نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرما دی، یا حمام اتق اللہ واحسن
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکیاں کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ کہہ کر مولا علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا مولا نہیں، مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے فتساقل علیہ السلام عن جواب، راوی کہتا ہے مولا علی مکمل یہ چاہتے تھے کہ جواب نہ دیں، لیکن اصرار جب بڑھنے لگا تو مولا علی نے جواب دینا شروع کیا۔ 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائیں، 110 صفتیں موجود ہیں، اور وہ صفتیں ردھم کے ساتھ ہیں، قافیوں کے ساتھ ہیں، یعنی علی مولا نثر کے لہجے میں نظم بول رہے تھے، ردھم والے الفاظ ہیں۔ 110 صفتیں علی مولا نے بیان فرمائیں۔ 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی۔ حضرت نے جو اس جانب دیکھا جہاں سے چیخ کی آواز آئی تھی، تو کیا دیکھا کہ حمام جنہوں نے کہا تھا نا بتائیں، وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک چیخ مار کے دنیا سے چلے گئے۔ مولا ان کے جنازے کے قریب آئے اور حضرت نے فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اگر مولا وہاں جواب نہیں دے رہے اس روایت میں، اور وہ مان لیتے مولا کی بات کو، تو شاید کوئی یہ سوچتا کہ جواب آتا نہیں تھا، معاذ اللہ۔ نہیں، بعض اوقات جواب نہ دینا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی، مقابل اور مخاطب میں عدم صلاحیت سبب ہوتا ہے کہ جواب نہ دیا جائے، اور ایسا ہوا، یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جب حضرت نے فرمایا نا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ یہ مر جائے گا، میرا کلام برداشت نہیں کر پائے گا، تو وہاں موجود ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ علی کا دروازہ دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہوتا تھا، علی مولا کی محفل میں کسی کو آنے سے روکا نہیں جاتا تھا، اور اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ امام بارگاہ میں کوئی کھڑا ہو کر پوچھتا نہیں ہے آنے والا سنی ہے یا شیعہ ہے، آنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی کہیں پابندی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ اس گھرانے کا ہمیں پیغام ہے۔ کہنے لگا آپ کے خطاب سے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، بندہ ہی مر گیا، آپ نے خطاب کیا، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اب مولا علی کا جواب سنیے، آپ کے چہروں کی رونق بڑھ جائے گی۔ مولا علی نے ایک مرتبہ بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی کا فیصلہ یہ ہے جو علی کے خلاف زبان چلے وہ شیطان کی زبان۔ اور پھر فرمایا سن ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، میں تجھے بتاتا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کا اثر، فرماتے ہیں کہ میں معرفت کا سیلاب ہوں، توجہ ہے، فرماتے ہیں میں علم کا سیلاب ہوں، جب علم اور معرفت کا سیلاب بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب میں بہنے لگتا ہوں، میں چلنے لگتا ہوں تو سامنے والوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَرْقَى عَلَيَّ الطَّيْرُ، اور جب میں پرواز کرنے لگتا ہوں، جب میں اڑان بھرتا ہوں، تو پھر دنیا کا کوئی پرندہ نہیں ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کرے۔ مولا کی ذات پہ صلوات دیا کریں، اللہم صل علی، اور بلند صلوات دیا کر دیں۔ وقت آپ کی سماعتوں نے مجھے حاشیے میں کچھ دیر رہنے دیا۔ اصلی مضمون میرا یہ تھا کہ اللہ انہیں سجا کر بھیجتا ہے۔ جوانوں کی تعداد بھی تقریباً برابر کی ہے۔ بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، اہل دقت تشریف فرما ہیں، ادیب حضرات شخصیات تشریف فرما ہیں۔ مجھے ایک قول آپ کو ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ مضمون میں مولا علی فرماتے ہیں، مولا نبی فرماتے ہیں مولا علی سے، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین،
اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. تمہارے اندر جو یہ دو چیزیں ہیں نا وہ کسی اور میں ہیں ہی نہیں. جو حسن، دو چیزوں کا حسن تمہارے اندر ہے وہ حسن کسی اور میں نہیں ہے. زینک اللہ، میں اپنے مضمون پر ہوں، سجا کر بھیجنا، زینت دے کر بھیجنا، سنوار کر بھیجنا اللہ کا کام ہے، اپنے نمائندوں کو سنوار کر بھیجنا. فرماتے ہیں زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، یا علی تمہیں اللہ نے دنیا میں زاہد بنا کر بھیجا ہے. ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہے اور تمہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمت تمہارے اشارے پر رکی ہوئی ہے، مگر تمہیں دنیا کی نعمتوں کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. تم چاہتے ہی نہیں ہو دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا. اللہ اکبر. جی، بالزہد فی الدنیا، زاہد دنیا. ایک درویش، ایک فقیر، ایک عارف کے پاس، ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. بڑی مشکل کے بعد تو انہوں نے شاگرد بنایا. کہا جی پہلا سبق مجھے دے دیں. کہا کوئی سوال ہو تو پوچھو. کہا سوال میرا یہ ہے کہ فرمائیں زاہد کسے کہتے ہیں، فرمائیں زہد کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ دیر میرے ساتھ رہو، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ زہد کسے کہا جاتا ہے. کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں. سید علی قاضی طباطبائی کا یہ واقعہ ہے، صاحب کرامت، عالم دین. انہوں نے کہا میرا وقت ہونے کو ہے، میں ایک خاص وقت پہ مولا علی کو سلام کرنے جاتا ہوں. اسے 1 منٹ پہلے نہیں، 1 منٹ تاخیر نہیں. ایک مخصوص وقت ہے میری گھڑی کا ٹائم ہے کہ اس وقت مولا کو سلام کرنا ہے. ریاضتیں ہوتی ہیں ایسی ہیں. تو کہا چلو میرے ساتھ چلو، میں مولا کو سلام کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، ہم واپس آتے ہیں. آدھے رستے میں یہ جو درویش آیا تھا نا پوچھنے کے لیے کہ زہد کسے کہتے ہیں، اس نے کہا حضور مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کے گھر واپس جا رہا ہوں، آپ حرم چلے جائیے مولا کے پاس، میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، وہاں میرا کشکول رہ گیا. کشکول دیکھا ہے بچوں آپ نے؟ کشکول نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا. فقیر ہی نہیں مل رہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. فقیر بھی اب وہ بینک والا کارڈ لے کے چلتے ہیں کہ اس میں ڈال دو پیسے. پہلے وہ فقیر کشکول لے کے چلتے تھے. اور ویسے بھی فقیر آج کل مل بھی نہیں رہے ہیں. یہ جو روڈ پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہیں. جی جی جی، وہ کشکول کا ایک نیا نام ہے شاید وہ. تو کہنے لگا میرا کشکول وہاں رہ گیا ہے. انہوں نے کہا ہم جائیں گے، مولا کو سلام کریں گے، زیارت کریں گے، پھر واپس آئیں گے، تمہارا کشکول کہیں نہیں جائے گا، وہیں رکھا رہے گا، آ کے لے لینا، جب ہم واپس آئیں تو لے لینا. کہہ لینا نہیں حضور میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا اسی کو دنیا داری کہا جاتا ہے. تم اپنی نعمتوں سے جب چاہو ہاتھ اٹھا لو، اسی کو زہد کہا جاتا ہے. دنیاوی نعمتیں تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بنے، دنیاوی صلاحیتیں تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بنے، اسے زہد کہا جاتا ہے. اور دنیا تمہیں مجبور کر دے، اسی کو دنیا داری کہا جاتا ہے. گاڑی، بنگلہ، اچھا مکان، اچھی جگہ، اچھے سفری امور، یہ اگر رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مشکل میں ہمارے پیروں کی زنجیر بن رہے ہیں، تو یہ ہے دنیا. اور کہا کوئی بات نہیں، ہم اتنے عرصے سے اس گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، اب ہم موٹر سائیکل پہ آج بیٹھ جائیں گے، کوئی بات نہیں، آج ہم کسی بس میں سفر کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آج ہم کسی ٹرین میں سفر کر لیں گے. تو اسے کہتے ہیں زہد. جب چاہا دنیا سے ہاتھ اٹھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہے زاہد. اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں، مولا نبی کیا فرما رہے ہیں، یا علی تمہیں اللہ نے 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. ایک تمہیں دنیا میں زاہد بنایا ہے، دوسرے تمہیں مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. تم فقیروں سے پیار کرتے ہو، تمہارے مزاج میں ہے مسکینوں کے ساتھ دوستی کرنا. ایک جانب علی، آپ وہ سارے فضائل ذہن میں لائیے جو آپ مدتوں سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، ہر عنوان میں علی علی ہیں.
ایک جانب وہ مولا کائنات کے فضائل جو دنیا میں کسی کے نہیں ہیں، یہ زور بیانی نہیں ہے، حقیقت ہے. سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا لو ان الریاض اقلام، اگر دنیا بھر کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور دنیا بھر کے سمندر اور دریا اور نہریں اور دنیا بھر کا پانی روشنائی بن جائے، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھ جائیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، تو علی کے فضائل کو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. جس کے اتنے فضائل، جس کے اتنے عظمتیں اور مقامات، وہ جب کسی فقیر کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ فقیر امیر ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا جی مجھے ایسی دولت ہی نہیں چاہیے جو علی کو دور کر دے مجھ سے، اس لیے کہ علی تو بیٹھتا ہی فقیروں کے ساتھ، علی کی تو دوستی ہی مسکینوں کے ساتھ ہے. وہ دولت میں لے لوں گا، میں اپنے پاس پیسہ جمع کر لوں گا تو پھر میں تو مولا علی کی بیٹھک سے دور ہو جاؤں گا. مسکینوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اپنی روٹی رومال میں باندھ کر فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. ایک دن رومال کی گرہ کھول رہے تھے تو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری گرہ. ایک فقیر نے پوچھ لیا، یا علی اس میں کیا ہے جو اتنا باندھا ہے اسے؟ جب وہ کھلا تو اس میں سوکھی روٹی تھی. اس نے کہا کہ سوکھی روٹی بھی آپ نے اتنی گرہیں لگائیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اتنی گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، مکھن گھی لگا دیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سوکھی کھاؤں. ایک دفعہ ایک فقیر نے کہا میری روٹی، حضرت نے فرمایا مجھ پہ صدقہ حرام ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا اس لیے کہ فقیر ہونا کوئی عیب نہیں ہے. جتنا بڑا حسن فقیر ہونا ہے، اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں. کیا ہوا؟ الہی امین بولے نا. میں جس موضوع کا فقیر کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور فقیر ہے بھائی. فقیر تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہو اور وہ دولت کا محتاج نہ ہو، جس کے پاس گاڑی بنگلہ ہو اور وہ گاڑی بنگلے کا محتاج نہ ہو. علی ایسا فقیر دیکھنا چاہتے ہیں. انتم الفقراء. شکیل بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میری حاضری رہتی ہے. میں ایک کافی میں خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، جو وہاں کے جو درویش ہیں ان کی خانقاہیں ہیں، ظاہراً 18 کافیاں ہیں. تو ان میں جو حاجن شاہ کی کافی، بگ فقیر، انگریز کے زمانے میں فقیروں میں ہو گیا جھگڑا، قلندر کے فقیروں میں، پرانی بات ہے 150 سال پرانی. تو انگریزوں نے فیصلہ کیا، تو جس فیملی کو شاہ صاحب، جس فیملی کو فیصلے میں کہا گیا کہ یہ بڑے فقیر کی فیملی ہے، یعنی فقیروں میں بڑی فیملی فقیروں کی یہ ہے، تو اس کا لقب پڑ گیا تھا بگ فقیر. ٹھیک ہے، تو حاجن شاہ صاحب والوں کی وہ فیملی. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت بڑی مہنگی گاڑی میں ایک جوان آیا، گاڑی رکی، اس سے وہ اترا، بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، اور وہ سلام یا علی مدد کرتا ہوا ہمارے قریب سے گزرتا ہوا. پیچھے ایک اسی جگہ میں ایک جھگی تھی، چھپرا ڈلا ہوا ایک کمرہ تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا قلندر کے کلام سن رہا تھا. فارسی کلام مجھے جتنا مزہ آ رہا تھا اتنا شاید کسی کو آئے، اور وہ جتنے فقیر تھے وہ سب فارسی میں قلندر کے کلام سنا رہے تھے، کیونکہ شہباز قلندر کے تو سارا کلام فارسی میں ہے نا، شہباز قلندر کا سارا کلام فارسی میں. اور یہ میں یہیں آج اسلام آباد میں ایک بات کر دوں پنڈی میں، کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز قلندر شیش امامی تھے، اسماعیلی تھے. میں اسے نہیں مانتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شیش امامی تھے، اسماعیلی تھے. میں نہیں مانتا اس کو. وہ اثنا عشری تھے، وہ 12 امامی تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دلیل دوں گا، دلیل یہ ہے کہ جو شہباز قلندر کے کلام جمع ہوئے ہیں اور ان پہ تحقیقات سے گزار کر
جس کلام کو مستند کلام قرار دیا ہے، وہ جب ادیبوں نے، سندھ کے ادیبوں نے، فارسی زبان کے ادیبوں نے، تاریخ دانوں نے جب ان کلاموں میں سے شہباز قلندر کے جس کلام کو کہا کہ یہ قلندر کا ہے، اسے پھر حکومت نے اور اداروں نے جو مزار چونکہ اوقاف کے انڈر میں ہے تو وہ دیوان ان کا چھپا ہے. اتنا ضخیم دیوان ہے، شاید 1200 صفحوں کا دیوان ہے، وہ میرے پاس موجود ہے. جی، دیوان قلندر. اس کا نام دیوان قلندر نہیں ہے، اس کا کتاب کا نام دیوان قلندر نہیں ہے، حیدریم مستم قلندرم، اس کے اوپر یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حیدریم مستم قلندرم، یہ اس کے اوپر لال رنگ کی کتاب ہے. شکیل بھائی، اس میں ائمہ اہل بیت پر جو ان کے کلام ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہیں جس ترتیب کے امام ہیں. مولا علی سے امام مہدی تک کا کلام ہے، یہی ترتیب ہے، یہی ائمہ اہل بیت کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ان کا کلام ہے. اگر وہ 6 امامی ہوتے نا تو کبھی امام رضا پہ کلام نہ کہتے، کبھی امام محمد تقی کو امام کہہ کر نہ پکارتے. وہ اسناشری تھے اور ان کا دور، ان کے کلام کے اندر جو پیغامات ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کبھی کسی اور موقع پہ. بہرحال وہ اندر گیا اور واپس جو آیا تو میں تو کچھ دیر تک نہیں پہچان پایا. اس نے وہ کالی دھوتی اور کالا چولا اور کالا کرتا، کالی تہبند اور کشکول گلے میں، اور وہاں کے مخصوص وہ کنٹھے ہوتے ہیں وہ اس نے ڈالے ہوئے، اور وہ گاڑی اس کی وہیں کھڑی تھی اور وہ مزار کی طرف چلا گیا. تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ وہی ہے. تو میں نے حاجن شاہ صاحب سے پوچھا کہ یہ جوان وہی نہیں تھا جو بھی کہنا یہ وہی ہے. میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے، یہ تو کچھ اور، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. تو کہنے لگے یہ بہت بڑا زمیندار ہے، بہت بڑی مادی اور مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت والا بندہ ہے. دیکھیے، میرا اللہ اور پھر میرا مولا جانتا ہے میں اس ممبر سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں. اس کے اندر ایک پیغام ہے. جی، کہتے ہیں کہ یہ بہت مادی طور پہ بڑی حیثیت والا ہے، ہر کچھ مدت کے بعد نفس کشی کے لیے، اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے، اپنی دنیا کی اسیری سے نکلنے کے لیے یہ خود کو فقیر بنا لیتا ہے. اور یہ ممکن ہے 1 ہفتے تک ایسے ہی رہے، اور ممکن ہے یہ 2 دن کے اندر اس کی جو اس کو غذا چاہیے تھی، روحانی غذا چاہیے تھی، ممکن ہے اسے 2 دن میں مل جائے. یہ واپس آئے گا، ایسے ہی کپڑے اندر جا کے چینج کرے گا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے گا. اور پتہ ہے کیا کر رہا تھا وہ وہاں کھڑا ہوا روڈ پہ، وہ قلندر کے مزار پہ وہ کشکول لے کے کھڑا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا. جی، وہ بھیک جو مانگ رہا ہے، وہ بھیک اسے ٹکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے نوٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے لوگوں کے دھتکارنے کی ضرورت ہے، اسے لوگوں کے ڈانٹنے کی ضرورت ہے. کوئی اس کا جو بت ہے وہ توڑے، وہ جو بت بن گئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے معاف کیجئے کہ میں نے بہت دیر لگا دی اپنے مضمون کو. آیت میں نے پڑھی کہ اللہ نے انبیاء کو سجا کر بھیجا ہے. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ سجا کر بھیجا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. سجا کر بھیجیں گے تبھی تو یہ کام کر پائیں گے کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ہم نے حکم دیا ہے موسیٰ کو کہ وہ اللہ کے ایام کو بار بار دہرائیں. بہت حسین بحث ہے، وقت ختم ہو گیا. میں ایک نتیجے کا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ، میرے اور آپ کے ایام ہیں جی، اس ملک کے ایام ہیں، اس ادارے کے ایام ہیں. کب بنا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا، کب پیدا ہوئے تھے، کب شادی ہوئی، کب بچے ہوئے، کب بیمار پڑے، کب مر گئے، ہمارے ایام ہیں. اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟
اللہ کے ایام بہت دیر بھی لگ سکتی ہے اس حسین بات کو سجانے میں، مگر میں نتیجہ دے رہا ہوں، ایام اللہ اہل بیت کو کہا جاتا ہے، جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہو انہی کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے۔ لہذا حکم ہے کہ ذکرہم بے ایام اللہ، اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ یہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ اللہ کے ایام کو دہرا رہے ہیں، بار بار دہراؤ، اس گھرانے کا تذکرہ بار بار کرو، ذکرہم بے ایام اللہ۔ اور ان ذالک لآیات لکل صبار شکور، یہ جو ہم پیغام دے رہے ہیں اس میں صابروں اور شاکروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بس عزیزوں، میں نے بہت دیر لگائی، موسم بھی سرد ہے، اس کے باوجود آپ کی شرکت، مرحومہ مغفورہ اور ان کے شوہر کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے، تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ذرا ایک ماں کو سلام کرنے چلیں۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں۔ کربلا کی مائیں، ایک نوحہ ہے نا پنجابی میں، ماما کربلا دیا، کربلا کی مائیں ہیں۔ آج کی مائیں کربلا کی ماؤں سے سبق لیتی ہوئی اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجتی ہیں، اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ کربلا کی ماؤں میں کس ماں کا تذکرہ کروں؟ ایک ایک جملہ کہوں گا۔ ایک ماں تو وہ ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور کہتی ہے اونو محمد تمہیں کل ماموں پہ قربان ہونا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایک ماں وہ ہے، اور اس ماں کا تو کیا جگر ہے، جب اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھتی تھی نا تو چہرہ موڑ لیتی تھی کہ کہیں آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، اس لیے کہ اگر زینب کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو جناب ام لیلہ کے لیے سہارا کون بنے گا، جناب رباب کے لیے ڈھارس کون بنے گا؟ ایسی ماں۔ کربلا میں ایک اور ماں بھی ہے کہ جو اپنے بچے کو یہ کہہ کر سمجھا رہی ہے، قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، کل اگر تم نے قربانی میں کوئی کمی رکھ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ ماں غیر خاندان کی تھی۔ اے میرے بچے، اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے جب امام نے یہ جملے سنے۔ ایک اور ماں بھی ہے جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور کہتی ہے علی اکبر تم تو شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے بچے پہلے قربان ہو جائیں اور میرا بچہ رہ جائے، تو میرے لال سب سے پہلے تم آگے جانا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور عزادارو، ایک ماں نے تو صبر اور ہمت کی حدیں گزار دیں، اور وہ ماں وہ ہے جو جھولا جھلا رہی تھی اور جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اجرکم اللہ، اے میرے لال تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کیسے میدان کربلا میں جاؤ گے اپنے بابا پہ قربان ہونے؟ امام حسین نے جب یہ جملہ سنا قریب آ کر بیٹھ گئے، فرمایا رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے ہوگا، کل کربلا میں علی اصغر سے بڑی قربانی کسی اور کے نہیں ہوگی۔ یہ مائیں ہیں۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی۔ میں نے کہا 9 مائیں ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے، مگر عزاداروں میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک ماں کا تذکرہ کر کے مجلس مکمل کروں۔ ایک ماں ایسی ہے جس نے کربلا میں اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے، ایک ماں ایسی ہے جس کے 4 بچے کربلا میں شہید ہوئے اور وہ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں اور اپنی انگشت شہادت سے قبروں کے نشان بنا کر
اپنے بچوں کے نام لکھتی ہیں اور ایک مرثیہ پڑھتی ہیں، لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور میرے ساتھ رہی ہے عزادارو۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں سنانے کے لیے داخل ہوا، امام سجاد نے فرمایا بشیر اہل مدینہ کو جا کے بتاؤ، اہل یثرب کو جا کے بتاؤ کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جب مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہا تھا، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو میں گھر گھر سے اور گلی گلی سے گزرتا ہوا جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو اور یہی آواز میں نے دوبارہ لگائی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا، تو کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک طویل القامت بی بی جس کے کاندھے پر بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کا جلال ایسا تھا کہ اس کا گھر سے قدم رکھنا، گھر سے باہر قدم رکھنا میرے اوپر گراں گزر رہا تھا کہ یہ کون صاحب جلالت بی بی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ قریب آ کر کھڑی ہوں اور کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا حسین ابن علی۔ تو انہوں نے کہا حسین ابن علی کا کیا ہوا؟ حسین کو کیا ہوا؟ کبھی بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اب جو روایت ہے وہ سنیے۔ بشیر کہتے ہیں میں نے بی بی سے کہا بی بی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین، اجرکم اللہ۔ تو بشیر نے کہا میں پہلے آپ کے بیٹے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے کہا میں آپ کے بیٹے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں میرے حسین مولا کا حال بتاؤ۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا آپ کے بیٹے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں پہلے مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے آخر میں کہا بی بی عباس کے بارے میں تو پوچھئے۔ فرمایا مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے ایک ہی جملہ کہا بی بی حسین کو کربلا میں مار دیا گیا۔ تو اس بی بی نے زمین پر پیر مار کے کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ کبھی بھی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، سر پہ گرز لگ چکا تھا، عباس دنیا سے جا چکا تھا۔ تب حسین کی طرف دشمن نے رخ کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے سیدہ عاتقہ نورین سیدہ عاتقہ نورین بنت سید ریاضت حسین سید قربان حسین شاہ ابن سید دولت حسین شاہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات۔